وقال شاعر سفر درپیش ہے غافل تجھے اس دار فانی سے، سفر درپیش ہے غافل تجھے اس دار فانی سے، لگا دل کو نہ دنیا سے نہ عیش و کامرانی سے، چلے گا کب تک زور سے زر سے جوانی سے، چلے گا کب تک زور سے زر سے جوانی سے، کنارہ ایک دن کرنا پڑے گا زندگانی سے، سرائے دہر میں مہمان فقط تو رات بھر کا ہے، کمر باندھے ہوئے تیار عالم سفر کا ہے، حقیقت میں جگہ دنیا نہیں ہے دل لگانے کی، حقیقت میں جگہ دنیا نہیں ہے دل لگانے کی، وفا کرتی نہیں یہ بے وفا سارے زمانے کی، نہیں ٹلتی مقرر ہے جو ساعت موت آنے کی، نہیں ٹلتی مقرر ہے جو ساعت موت آنے کی، جگہ اس میں نہیں دم مارنے کی لب ہلانے کی، نہیں خوف خزاں کب تک بہار زندگانی میں، کہاں تک شمع ہستی کی جلے گی بزم فانی میں۔ محترم بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تعریف و توصیف، بزرگی، برتری، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو ہمارا خالق، مالک، رازق اور مدبر انسجاں ہے۔ اس کے بعد بے شمار رحمتیں نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، بالعموم و بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ اللہ رب العزت نے انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین کرام، میں نے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 کی 2 آیتیں 34-35 پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے آج کے اس مبارک جمعہ کا موضوع ہے موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے سامنے ایک موت 3 مہینے قبل ہوئی، 3 مہینے کے بعد ہمارے پاس جو ہے میت پہنچی، تجہیز و تکبیر بھی ہم نے کیا، جنازہ کی نماز میں ہم نے پڑھی، دفن بھی کیا، سارے کام ہوئے، لیکن اس دوران جو ہے کچھ باتیں ایسی آئی جو نہ اسلام سے تعلق رکھتا ہے اور نہ ایک مومن کا شیوا ہے کہ وہ اپنی زبان سے اس طرح کی باتیں کہے۔ میں کوشش یہ کروں گا کہ یہی چند باتیں آج کے اس خطبے میں رکھوں، تاکہ ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں یہ مبارک مہینہ ہے، اور اس مبارک مہینے میں ہماری زبان سے کچھ ایسے الفاظ نہ نکل جائیں یا کچھ ایسا کام نہ ہو جائے کہ جس چیز کے لیے، جس تڑپ اور جس لگن کے لیے ہم جس چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں جنت کو، وہ ہم سے کہیں نہ کہیں چھوٹ جائے، اور جو روزہ ہم رکھ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کہیں اس کے اندر نقص نہ پیدا ہو جائے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زبان کو بھی بچا کر کے رکھیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے تعلق سے سب سے اہم چیز جو بتلایا وہ یہ کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، زبان سے کچھ نہ کہو، لغو باتیں نہ نکلے۔ تو یہ ساری باتیں جو انشاءاللہ آئیں گی۔ ایک چیز یاد رکھیے کہ موت ایک ایسا پیالہ ہے جو ہر ایک انسان کو پینا ہے۔ کسی عربی شاعر نے کہا تھا کہ الموت قدح کل نفس شاربہ والقبر باب کل نفس داخلہ۔ موت ایک پیالہ ہے جو ہر ایک انسان کو پینا ہے، اور قبر ایک دروازہ ہے جس کے اندر ہر ایک انسان کو داخل ہونا ہے۔ تو جانا تو سب کا ہو، بادشاہ بھی گئے اور ان کی حکومتیں بھی چلی گئی، رعایا بھی گئے، امیر بھی گئے اور غریب بھی گئے، بوڑھے بھی گئے، جوان بھی گئے، بچے بھی گئے، مرد بھی گئے، عورتیں بھی چلی گئی، لیکن یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اس دنیا سے چلے گئے، باقی کوئی نہیں رہا۔ اور اللہ نے کسی کے لیے ہمیشگی نہیں رکھی ہے کہ وہ باقی رہ جائے گا۔ بڑے بڑے حکمران اس دنیا کے اندر پیدا ہوئے، سارے کے سارے لوگ اس دنیا سے چلے گئے، تو ہم اور آپ کیا باقی رہیں گے؟
جو میں نے آیت پڑھی تھی سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 34-35، اللہ نے کہا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا والے باقی رہیں گے اور آپ مر جائیں گے؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا، آپ بھی مریں گے، دنیا والے بھی مریں گے۔ ہر ایک جاندار کو، جو بھی مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور اس کے اندر جان دیا ہے، اللہ اس کو موت دے گا۔ موت سب کو کی آنی ہے۔ اور ایک بات اور بتاتا چلو، یاد رکھیے گا، جو فرشتہ ملک الموت ہے نا، اس کو بھی موت آئے گی۔ اللہ نے کسی کے لیے ہمیشگی نہیں رکھی ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اللہ ملک الموت کو بھی کہے گا کہ تم اپنے آپ کو بھی موت دو، اس کو بھی موت آئے گی۔ اور یہاں تک آپ کو بتلاتا چلوں کہ جو موت ہمیں اور آپ کو آتی ہے، اللہ اس موت کو بھی موت دے گا۔ ایسا نہیں کہ موت سب کو آ رہی ہے اور موت کو موت نہیں آئے گی، اللہ موت کو بھی موت دے گا، بچڑے کی شکل میں لا کر کے اس کو بھی موت دے دی جائے گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ چاہے وہ دنیا ہو یا آخرت کی زندگی ہو، کچھ آخرت کی زندگی میں بھی موتیں دی جائیں گی، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمیشگی کسی کو نہیں دیا۔ اسی لیے اللہ نے دنیا کے بارے میں کیا کہا؟ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ ہر چیز کو ختم کر دے گا، باقی ایک ہی ذات رہے گی۔ اگر باقی کوئی چیز نہیں رہے گی تو اللہ کی یہ آیت جھوٹی ثابت ہوگی، جھوٹی ہو جائے گی۔ اللہ جس کو باقی رکھنا چاہے وہ الگ بات ہے، لیکن دنیا کے اندر جو بھی چیزیں ہیں، جو بھی ہیں، جتنی بھی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہے، اللہ نے جان دی ہے، تو اللہ کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ ہر ایک جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اسی لیے شاعر نے کیا کہا؟ ایک پیالہ ہے، ہر ایک انسان کو پینا ہے۔ اس لیے کے پاس ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک الموت کو بھیجا کہ اے ملک الموت، جاؤ اس بندے کے پاس بھی، اس کا بھی روح قبض کر لو۔ آ گئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، روح قبض کرنے لگے۔ فلما جاءہ سکہ، ایک تھپڑ کھینچ کر کے ہمارا، آنکھیں باہر آ گئی ملک الموت کی۔ اللہ کے دربار میں پہنچ گیا۔ اللہ اے رب العالمین، ایسے بندے کے پاس کیوں بھیجا جو موت کو پسند نہیں کرتا ہے؟ ہم میں سے ہے کوئی انسان جو موت کو پسند کرے؟ موت کو ناپسند کرتا ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام موت کو ناپسند کر رہے تھے، نہیں، موت کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اے اللہ رب العالمین، ایسے بندے کے پاس کیوں بھیج دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھ ٹھیک کر دی، پھر دوبارہ بھیجا، کہا کہ جاؤ کہو ایک بیل کے اوپر ہاتھ رکھے، جتنے بھی بال آئیں گے اتنی زندگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً پوچھا اے اللہ رب العالمین ثم ماذا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا پھر موت آئے گی۔ کہا فالآن، پھر اللہ موت ابھی دے دے۔ موت ناپسند کیا؟ نہیں کیا۔ کہا کہ موت تو آئے گی، جب تک زندہ رہنا چاہتے ہو اے موسیٰ رہ جاؤ، اے کلیم اللہ دنیا کے اندر زندہ رہ جاؤ، لیکن ایک بات یاد رکھ لینا کہ تمہیں موت آ کر کے رہے گی۔ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اے رب العالمین فالآن، پھر موت تو ابھی پسند ہے، تجھ سے تو ابھی ملنا چاہتا ہوں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو بھی موت آئی، تو موت سے کوئی بچا نہیں ہوا۔ اس لیے ہم اور آپ یہ چاہیں کہ اگر انسان اپنے آپ کو موت سے بچا لے تو ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ نے کہا سورہ منافقون میں آیت نمبر 11 میں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ نہ ایک سیکنڈ پہلے ہے نہ بعد میں، اللہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا، اللہ دھوکہ بھی نہیں دیتا۔ اللہ نے جتنی زندگی دی ہے، انسان اتنی زندگی کو گزارے گا، اتنے سیکنڈ کو گزارے گا، اتنے منٹ کو گزارے گا، اتنے گھنٹے کو گزارے گا، اتنے دن اور مہینے سال کو گزارے گا۔ انسان اتنا گزارنے کے بعد جب وہ پورا ہو جائے گا تو نہ بعد میں جائے گا نہ پہلے جائے گا۔ اللہ کہتا ہے نفسن اذا جاء اجلها، جب نفس کا
وقت آ جائے گا تو نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا، اسی وقت میں آئے گا۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام کہ انسان اس سے پہلے تیاری کرے۔ موت تو آنی، لیکن کب آئے گی وہ انسان کو نہیں پتا، انسان کو نہیں پتا۔ آئیے ایک واقعہ لے کر چلتے ہوئے چلتے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا، بڑی تمنا تھی، بڑی خواہش تھی، بڑی امیدیں رکھا کرتے تھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے موت دے تو مدینہ کے اندر موت دے، مجھے موت دے تو اللہ مدینہ کے اندر موت دے۔ بڑی تمنا، بڑی آرزویں، بڑی دعائیں کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دن خواب دکھلایا، ایک دن خواب دکھلایا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ پوچھا اللہ کے رسول میری موت کہاں آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 انگلیوں کا اشارہ کیا اور اس کے بعد خواب ختم ہو گیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ دنیا کے اتنے بڑے امام پریشان ہے، 5 انگلیوں کا کیا مطلب ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اس وقت ایک بڑے عالم بھی موجود تھے جو خواب کی تعبیر بتلایا کرتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ فلاں عالم صاحب سے خواب کی تعبیر پوچھ کر کے آؤ، میری سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے۔ آج ہم اور آپ اگر مولانا سے کوئی بات پوچھ لے، اگر وہ نہ بتلائے، کیا پڑھا لکھا، کچھ بھی پڑھ کر کے نہیں آیا، جاہل اور ان پڑھ گنوا ہے، پوری زندگی مدرسے کے اندر کھایا پیا، باپ کا پیسہ اڑایا، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک خواب سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ایک آدمی نے آ کر کے مسئلہ پوچھا، 4 مسئلے کو بتلایا، 36 مسئلے سے پیچھے ہٹ گئے، مجھے معلوم نہیں ہے۔ کیا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے علم میں کمی آ گئی؟ نہیں میرے بھائیوں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک انسان ہر ایک چیز کو جانتا ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جب خواب پوچھا، اور وہ آدمی جا کر کے خواب پوچھتا ہے تو کہتا ہے پہلے یہ بتلاؤ کہ یہ خواب دیکھنے والا کون ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے نام بتلانے سے منع کر دیا تھا، لیکن مجبوری ہے، بتلانا پڑا کہ یہ خواب دیکھنے والا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ وہ عالم بھی گواہی دیتا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اگر یہ خواب دیکھا تو سچا ہے، تو سچا خواب ہے۔ اور خواب کی تعبیر بتلائی، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 5 انگلیوں کا اشارہ کیا ہے وہ ایک آیت کی طرف ہے جس میں 5 چیزوں کا ذکر ہے۔ سورہ لقمان سورہ نمبر 32 آیت نمبر اخیر میں 24 کے اندر کہا، ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ قیامت کام آئے گی اللہ جانتا ہے، پہلی چیز بارش کتنی ہوگی اللہ جانتا ہے، ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے اللہ جانتا ہے، انسان کل کیا کمائے گا اللہ جانتا ہے، اور کل کہا کہ انسان کی موت کب ہوگی، کہاں ہوگی، کس مقام پر ہوگی، یہ اللہ جانتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے 12ویں پارے کے اسٹارٹنگ میں کیا کہا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا۔ وہ مستقر معلوم ہے، مستقر وہ ہوتا ہے جہاں انسان ہمیشہ رہتا ہے، زیادہ تر رہتا ہے، انسان جانتا ہے کہ مجھے یہاں پر رہنا ہے، مستودع کو نہیں جانتا انسان، کہاں دفن ہوگا، کہاں مرے گا، کس جگہ اسے دفنایا جائے گا، یہ انسان نہیں جانتا، لیکن اللہ تمام جانداروں کو رزق دینے کے بعد اس کے مستقر کو بھی جانتا ہے اور اس کے مستودع کو بھی جانتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اسی لیے کہا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب انسان کے موت کا وقت آتا ہے تو انسان کوئی معلوم بھی نہیں ہوتا کہ وہ کہاں مرے گا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، انسان کی کہاں موت آئے گی انسان کو نہیں معلوم، انسان کو نہیں پتا ہے۔ حال تو ہمارا یہ ہے کہ اگر آپ چلے جائیں، ایسے بھی لوگ آپ کو ملیں گے جو جنت اور جہنم دنیا کے اندر بانٹتے پھرتے ہیں۔ باپ اگر جہنم میں بھیج رہا تو بیٹا جنت میں بھیج دیتا ہے، اور بیٹا اگر جنت بھیج رہا تو باپ جہنم میں بھیج دیتا ہے، ایسے بھی حال ہوئے ہیں۔ ارے وہی میں کہہ رہا ہوں نا، مزاروں پہ جو پیر بیٹھے رہتے ہیں، لوگ جاتے ہیں نا، اپنے یہاں سے بھی کچھ لوگ دوڑنے لگے ہیں۔ اس سے بچ کر کے رہیے، ایسے فتنے کے اندر مبتلا ہوئیے گا کہ نکلنا مشکل ہو جائے گا، اور اللہ ایسے ہی قوموں پر عذاب بھی دیتا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، ہر ایک انسان کو موت آئے گی۔ بھاگ رہا انسان، گھر بنا لے، مضبوط قلعہ بنا لے، بچنے کے لیے کیا کہا تھا نوح علیہ السلام کے بیٹے نے؟ ایک ایک واقعہ کو ساتھ میں لیتے ہوئے چلیں گے۔
نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا ابا جان آپ مجھے بلا رہے ایمان لانے کے لیے، میں ناؤ کے اندر سوار ہو جاؤں، میں کشتی میں سوار ہو جاؤں؟ ایک بات یاد رکھیے، اگر پانی یہاں تک آئے کہ میں اوپر چڑھ جاؤں گا، وجاءہم الموج فکان من المغرقین، ڈوب گیا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا سورہ نساء آیت نمبر 78 میں اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، بڑے محل تعمیر کر لو، مضبوط سے مضبوط گھر بنا لو، لیکن یاد رکھو موت اگر آنی ہے تو آئے گی، کہیں بھی بھاگ جاؤ۔ سورہ جمعہ میں کہا آیت نمبر 8 میں قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، جس موت سے تم بھاگ رہے ہو نا وہ موت تمہیں آ ملے گی، پکڑ کر کے رہے گی، چھوڑے گی نہیں۔ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، یہ تو اللہ کا نظام ہے جو چھپی ظاہری ہر ایک چیز کو جانتا ہے۔ موت سے کسی کو رستگاری نہیں، آج ہو تو کل ہماری باری ہے، یہی کہا تھا نا کس شاعر نے، موت سے کسی کو کوئی نہیں بھاگ سکتا، اپنے ہو، دور کے ہو، رشتہ دار ہو، غریب ہو، مالدار ہو، بادشاہ ہو، فقیر ہو، نبی ہو، انبیاء ہو، رسول ہو، کوئی بھی دنیا کا انسان ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، کوئی بھی ہو، موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ کہا آ جاتی ہے وہاں موت جہاں گھر نہیں ہوتا، بہتوں کو کفن تک میسر نہیں ہوتا، آ جاتی ہے وہاں موت جہاں گھر نہیں ہوتا، بہتوں کو کفن تک میسر نہیں ہوتا۔ یہ تو اللہ کا نظام ہے، لیکن اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر پر رکھا ہے۔ دعا کرتے رہیے اللہ اپنے گھر پر، اپنے مقام پر ہمیں موت دے، تاکہ احباب کے درمیان، رشتہ داروں کے درمیان باقی رہے، اپنے اہل و عیال کے درمیان موجود رہیں، تاکہ وہ سکون سے، اطمینان سے ہمیں کفن بھی دے اور ہمارے لیے گھر بھی تیار کرے، ہمیں دفنا بھی دے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی موتیں ہوئی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انتقال ہوا، صحابہ کرام بھی اس دنیا سے چلے گئے، صحابیات بھی چلی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لخت جگر ہے ابراہیم لخت جگر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اپنے رضائی ماں کے یہاں ہے، دودھ پی رہا ہے، موت کا وقت آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی، عبد الرحمن بن عوف بھی ہیں اور بھی صحابہ کرام ہیں آگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں، دیکھا آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پوچھ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آنکھوں میں آنسو، آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ محبت کے آنسو ہیں، یہ غم کے آنسو ہیں، یہ محبت کے آنسو ہیں، یہ ایسے آنسو ہیں جو ایک پتھر دل انسان کے آنکھ سے بھی نکل جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا مسلمانوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آگے بات کہی وہ یہ کہا کہ اے لوگوں سنو، دل غمگین ہے، آنکھیں رو رہی ہیں، دل رو رہا ہے، سب چیز ہو رہا ہے، لیکن ہم اپنی زبان سے وہی بات کہیں گے جو رب العالمین کو پسند ہے۔ ہم اپنی زبان سے ایسی باتیں نہیں کہیں گے جو اللہ رب العالمین کو ناپسند ہو، ہم اپنی زبان سے وہی بات کہیں گے۔ آج چلیے اس واقعے کو اپنے سامنے رکھیے اور آج کے معاشرے کا، سوسائٹی کا جائزہ ہم لیتے ہیں، آج کے ماحول کا جائزہ لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا امام الانبیاء، امام سرور کائنات کا بیٹا ہے، اللہ کے محبوب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہے، اس دنیا سے جا رہا ہے، آخری وقت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی تدفین اور تجہیز و تکفین کی تیاری خود باپ نے کی ہے۔ بیٹے مر گئے ہیں، ان کی تیاری خود ماں نے کی ہے، شوہر مر گئے ہیں، ان کی تیاریاں بیویوں نے کی ہے۔
ہم اور آپ کیا سوچ رکھتے ہیں؟ کیا اپنے سوچ کے اندر فطور پیدا کر لیا ہے؟ کیا فتنے کو پیدا کر لیا ہے؟ کون کون سے فتنے کو ہم اپنی سوچ میں جنم دے رہے ہیں؟ ہم کس کس طریقے کی باتیں کرتے ہیں یہ ہمیں معلوم تک نہیں ہوتا۔ ہم اپنی زبانوں سے کیا کیا بک دیتے ہیں وہ کچھ بھی پتہ تک نہیں چلتا۔ ایک ماں کے اوپر کیا پہاڑ ٹوٹا ہوتا ہے، ایک بھائی کے اوپر کیا گزرا ہوتا ہے، ایک بہن کے اوپر کیا چل رہا ہوتا ہے، یہ ہم اور آپ کچھ بھی نہیں سوچتے۔ ہمیں اور آپ کو باتیں بنانے آتی ہے، ہمیں اور آپ کو کہانیاں گڑھنے آتی ہے، ہمیں اور آپ کو قصے لکھنے آتے ہیں، ہمیں اور آپ کو ساری کی ساری باتیں بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا، ایک دوسرے کی چغلی کرنا، ایک دوسرے کی غیبت کرنا، ایک دوسرے کو لڑوانا، ایک دوسرے کو مارنا، ایک دوسرے کو تکلیف دیکھنا، ایک دوسرے کو تکلیف میں مبتلا کرنا، ایک دوسرے کو پریشانی میں مبتلا کرنا، یہ سارے کام اگر ہیں تو ہمارے ہیں، کسی اور کے نہیں ہیں۔ اور نام ہے ہمارا کیا؟ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کا معنی ہوتا ہے شانتی پیدا کرنا، مسلمان ہوتا ہے شانتی پیدا کرنے والا، لیکن ہم ہیں کہ امن و شانتی کو غارت کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ڈبانے میں لگے ہوئے ہیں۔ سوچ کو بدلیے، اپنی سوچ کو تھوڑی سی اچھی بنائیے، اپنی سوچ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اللہ کے واسطے اپنی سوچ کو تبدیل کیجیے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک ماں کا اگر بیٹا گیا ہے تو ماں کو تسلی دیتے، ماں کو صبر دیتے کہ ایک بیٹا چلا گیا، اللہ نے اور اولادیں دی ہیں، اللہ نے اور اولادیں دی ہے، شکریہ ادا کرو رب العالمین کا کہ اللہ تو نے ایک لے لیا، کم سے کم ان دو کو سہارا بنا، ان تین کو سہارا بنا، اللہ تو نے ایک رکھا ہے اس کو سہارا بنا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوہر کسی کا لے لیا ہے، دعا کیجیے رب العالمین سے اس بیوی کو، اس عورت کو تسلی دیجیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو کسی نیک انسان کے دل میں تمہارے لیے جگہ پیدا کرے گا، وہ خود نکاح کا پیغام دے کر کے تم سے نکاح کرے گا، تمہارے یتیم بچوں کی پرورش کرے گا۔ یہ تسلی دی جاتی ہے، یہ بھروسہ دیا جاتا ہے، یہ یقین دلا جاتا ہے۔ لیکن ہم اور آپ کیا کریں گے اگر وہی عورت اپنے معاشرے کے اندر، اپنی سوسائٹی کے اندر، اپنی قوم کے اندر اگر 2 بچے کی 3 بچے کی ماں ہے اور وہ شادی کر لے تو لان و تان کرنے والے سب سے پہلے میں ہوں گا، لان و تان کرنے والے سب سے پہلے ہم ہوں گے، اس کو بدنام کرنے والے سب سے پہلے ہم ہوں گے۔ کیوں؟ دیکھو کتنی کمال کی عورت ہے، ایک شوہر کو کھا لیا دوسرے کے چکر میں پڑ گئی، ایک شوہر کو مار دیا اب دوسرے کے چکر میں پڑی ہے، صبر نہیں کیا گیا بیوی بچوں کو۔ لیکن یاد رکھیے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیواؤں سے اللہ کے نبی نے شادی کی ہے، یتیموں کے باپ بنے ہیں، یتیموں کو سہارا دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ کہتا ہے اگر تم فقیر ہو شادی کر لو مالدار ہو جاؤ گے، شادی کرو مالدار ہو جاؤ گے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ لیکن ہم اور آپ لگے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی یتیمی کی زندگی گزار رہا ہے تو ہم یہ چاہتے کہ پوری زندگی وہ یتیم ہی رہے، اگر کوئی انسان بنا شوہر کے زندگی گزار رہی ہے تو ہم یہ چاہتے کہ وہ بنا شوہر کے ہی رہے، اگر کوئی عورت کوئی مرد بنا بیوی کی زندگی گزار رہا ہم یہ چاہتے کہ اب یہ بنا بیوی کے ہی رہے، یہ ایسے ہی زندگی گزارے۔ نہیں میرے بھائیوں، تسلی دی جاتی ہے، اسے یقین دلایا جاتا ہے، بھروسہ دیا جاتا ہے کہ تیری پہلی بیوی کتنی اچھی تھی اس سے بہتر ملے گی، تیرا پہلا شوہر کتنا اچھا تھا اس سے بہتر ملے گا۔ یتیموں کو سر پہ ہاتھ رکھیے، تیرا باپ پھر دوسرا ہوگا تو اچھا ملے گا۔ نہیں، اگر کوئی اس نے عورت نے شادی نہیں کی معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر، تو آپ تھوڑا سا سہارا بنیے اس کا۔ آپ بھی تو چچا ہوں گے، اپنے ہوں گے، رشتہ داری میں ہوں گے، گاؤں کے حساب سے ہوں گے، معاشرے کے حساب سے ہوں گے، سوسائٹی کے حساب سے ہوں گے، آپ بھی تو تھوڑا سا سہارا بنیے۔ یہ میرے بھائیوں، میں یہ نہیں کہتا کہ اس کے گھر کے اندر کمی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ آپ کے یہاں ہاتھ پھیلائے گی، وہ بھیک مانگے گی، اس کے پاس اللہ نے بہت زیادہ دیا ہے، لیکن محبت کی کمی رہے گی، محبت کی کمی رہے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنے یتیم آتے تھے اللہ نے بڑی مال و دولت ان کو دیا تھا۔ ایک واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر نکلے ہیں، 2 یتیم کا دیوار گر رہا ہے، یہ خضر علیہ السلام نے سیدھا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ان کے دونوں ماں باپ جو نیک تھے، بڑی مال و دولت ہے ان کے پاس، لیکن یتیم ہیں، یتیم ہے وہ، تو سہارا بنیے۔ تھوڑا پیار کی، محبت کی کمی ان کو ہوتی ہے۔ عید کے موقع سے اپنے بچوں کو اچھا پہنا کر کے لے کے جائیں گے، وہ یتیم بچہ آپ کو دیکھ رہا ہوگا، تھوڑا سا بلا کر کے پیار دے دیجئے، وہ بھول جائے گا کہ میرے پاس نیا کپڑا نہیں ہے۔ تھوڑا سا پیار دیجئے اس کو، بس تھوڑی سی محبت دیجئے اس کو بس۔
یہ ہونا چاہیے ہمارے اندر یہ ہونا چاہیے، یہ جذبہ، یہ شوق، یہ محبت، یہ پیار ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ لیکن ہم اور آپ ہیں کہ جب تک دو باتیں بنائیں گے نہیں، جب تک لعن و طعن کریں گے نہیں، جب تک برا بھلا کہیں گے نہیں، جب تک چغلی کریں گے نہیں، جب تک غیبت کریں گے نہیں، تب تک روزہ جو ہم اور آپ رکھتے ہیں نا، بھوکے رہتے ہیں، وہ سب کرنے سے پیٹ بھی بھر جاتا، ہمارا بھر جاتا ہے۔ میرے بھائیو، روزہ بھی صحیح نہیں ہوتا، روزہ بھی صحیح نہیں ہوتا۔ اور یاد رکھیے گا، جو اپنی زبان سے چغل خوری کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، لڑائیاں لڑاتا ہے، یہ کرتا ہے، اللہ کی تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ویل کا ایک سورہ ہے نا، سورہ ہمزہ، ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ ہمزہ اور لمزہ کا معنی جا کر کے اس کی تشریح پڑھیے کیا، اللہ نے کہا ویل ہے ایسے انسان کے لیے۔ اور ویل جانتے ہیں کیا ہے؟ جہنم کی نیچے تہ کی جگہ ہے، نیچے۔ منافقوں کے لیے اللہ نے ایسے لفظ کا استعمال کیا، اور ایسے لوگ بھی اس کے اندر ہوں گے۔ تو پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ دنیا سے ہر ایک انسان کو جانا ہے، سب کو جانا، آپ کو جانا، مجھے جانا ہے، لیکن جو یتیم رہ جاتے ہیں، اللہ ان کے لیے سہارا بن گئے، ان کو سہارا دیجئے۔ ان کے مال و دولت اگر ان کے پاس ہیں، امیر ہیں، مالدار ہیں، لیکن چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ ان کے مال و دولت کی حفاظت کیجئے، ان کو بڑا ہونے دیجئے، جوان ہونے دیجئے۔ جب وہ جوان ہو جائے، اپنے عقل کو، شعور کو سمجھنے کی صلاحیت کو اندر ہو، مال و دولت کو حفاظت کرنے کی صلاحیت جب ان کے اندر پیدا ہو جائے، تو ان کے مال و دولت کو ان کے حوالے کر دیجئے کہ یہ آپ کا مال ہے۔ لیکن ہمارا حال تو یہ ہے کہ اگر موقع ملے تو سب چٹ کر جائیں، جوان ہونے تک تیرا سب ختم ہو گیا، سب ختم ہو گیا تیرا، یہ حال ہوگا ہمارا۔ ایسا کبھی نہ کیجئے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس سے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں معلوم ہے؟ جب ہم اور آپ مر جائیں گے نا، موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں نا ہے، ہم بستر پہ بھی مر سکتے ہیں، روڈ پہ بھی مر سکتے ہیں، باہر بھی مر سکتے ہیں، گھر کے اندر بھی مر سکتے ہیں، موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، کہیں بھی موت آ سکتی ہے۔ لیکن جب ہم مر جائیں گے نا، جس اہل و عیال کے لیے، جس اولاد کے لیے، جس بیوی کے لیے، جس شوہر کے لیے، جس باپ کے لیے، جس ماں کے لیے، بہن کے لیے ہم اور آپ جمع کرتے رہتے نا، حلال طریقے سے آئے تو بھی، حرام طریقے سے آئے تو بھی، دھوکہ دے کر کے آئے تو بھی، چوری کر کے آئے تو بھی، ڈاکہ زنی کر کے آئے تو بھی، سب کو جمع کر لیا۔ لیکن یاد رکھیے گا، جب موت آئے گی نا، تو یہی سارے لوگ لے جا کر کے دفنائیں گے، تو کیا کہیں گے؟ کہا احباب نے ہر ایک انسان کے موت کے وقت، آگے کا حال اب ہم کیا جانیں، لحد تک آپ کی تعظیم کر دی، آگے آپ کے نامہ اعمال جانے۔ یہ حال رہے گا سب کا کہ آپ کو قبر تک تو پہنچا دیں گے، قبر تک ساری خدمت آپ کی کریں گے، آپ کو نہلائیں گے، دہلائیں گے، کفن تک آپ کو کپڑے پہنائیں گے، اور آپ کی بارات کو سجا کر کے آپ کے گھر تک پہنچائیں گے، اور آپ کو نئی نویلی دلہن کی طرح بالکل سجا کر کے سلا دیں گے۔ لیکن اس کے بعد ایک بیٹے کو کہیے کہ باپ تیرا چلا گیا، بڑی محبت تجھ سے کرتا تھا، بڑا پیار تجھ سے کرتا تھا، بڑی تمنا اس کی تھی، خواہش تھی کہ تیرا باپ چلا گیا، اب تو بھی اس کے ساتھ چلا جا۔ وہی بیٹا جو جتنے قدم چل کر کے گیا ہے، اتنے قدم سب سے پہلے بھاگے گا، کیونکہ کوئی انسان نہیں چاہتا ہے کہ مرے ہوئے انسان کے ساتھ میں بھی چلا جاؤں۔ ماں چلی گئی، بیٹی نہیں جائے گی، شوہر چلا گیا، بیوی نہیں جائے گی، بیوی چلی گئی، شوہر نہیں جائے گا۔ ہاں، ایک دل کے اندر محبت ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے جو زندہ رہتی ہے، آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، دل روتا ہے۔ لیکن ایک بات میں نے اس سے پہلے بھی درس میں کہا تھا کہ اگر انسان کا آنکھ رو رہا ہو، دل نہ روئے، آنکھ روئے دل نہ روئے، تو یہ مگرمچھ کے آنسو ہوتے ہیں، اور جس کا دل رو رہا ہو اس کے بعد آنکھ سے آنسو نکلتے، یہ حقیقت کا رونا ہوتا ہے۔ دل غمگین ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دل غمگین ہے، دل غم زدہ ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، لیکن اے ابراہیم ہم پھر بھی وہی بات کہیں گے جو اللہ کو پسند ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے زینب رضی اللہ تعالی عنہ، اپنے بچے کو گود میں لی ہے، خبر بھیجی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی، آخری وقت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جا کر کے کہو زینب کو صبر کرے، صبر کرے۔ پھر آئے، پھر بلایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے۔
ایسا نہیں ہے کہ نہیں آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روئے ہیں، لیکن رونے کا طریقہ تھا اللہ کے نبی کا، آنکھوں میں آنسو تھے، دل غمگین تھا، یہ پیٹنا نہیں تھا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ چلا ہوا ہے کہ جب تک مرد آنکھ سے بالکل چیخ چیخ کر کے نہ روئے تب تک رونا نہیں سمجھا جاتا، محبت نہیں مانی جاتی۔ ماں جب تک پیٹ پیٹ کر کے نہ روئے محبت نہیں مانی جائے۔ بیوی اپنے شرم دوپٹے کو پھینک دے، لوگوں کے سامنے بے حیا ہو کر کے بالکل تڑپے، میرا شوہر تھا، مجھ سے محبت کرنے والا تھا، یتیم ہو گئے میرے بچے، تب جا کر کے لوگ محبت مانیں گے۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں، مسلمانوں، ایسا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اسلام کا طریقہ تو یہ ہے کہ دل بھی رو رہا ہو، آنکھ میں بھی آنسو ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم بندے ہیں، اللہ کی بے حرمتی نہ ہو، یہ بھی خیال ہمیں رکھنا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں، ہم اور آپ اس چیز کو سمجھیں تبھی جا کر کے ہماری اور آپ کی زندگی آسان ہوگی۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ ہم اور آپ قبر کے اندر لے جا کر کے لوگوں کو دفنا دیتے ہیں، موت آتی ہے، موت آئی، اچھے بھی لوگ مرتے ہیں، برے بھی مرتے ہیں۔ اچھوں کے پاس فرشتے آتے جنت سے، بہت خوشبودار کفن آتا ہے، ان کا استقبال ہوتا ہے۔ جب فرشتے آتے تو سلام بھی کرتے۔ کیا کہا اللہ نے سورہ نحل کے اندر؟ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون السلام علیکم ادخلوا الجنہ بما کنتم تعملون۔ سلام بھی کرتے ہیں آ کر کے اور کہتے ہیں جنت ہے جو تم عمل کرتے تھے، تو نیک عمل کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت دے گا، اور برا کیجیے گا تو کیا ہوگا؟ اسی وقت خبر بھی سنائی جاتی ہے، موت کے وقت ہی۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم فالقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فلبئس مثوی المتکبرین۔ اسی وقت جہنم کا راستہ بھی بتلا دیا جاتا ہے کہ تم برے ہو، اچھے نہیں ہو، تمہارے لیے کفن بھی برے آئے ہیں، اور فرشتے کہتے ہیں جہنم بھی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ لیکن جس قبر کے اندر ہم اور آپ اپنے باپ کو، اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو، اپنی ماں کو، اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوست و احباب کو دفناتے ہیں، کبھی اس سے عبرت بھی حاصل کیا ہے؟ کبھی عبرت حاصل کیا اس سے؟ کبھی ہمارے اندر موت یاد آئی ہے؟ کبھی ہمیں خوف محسوس ہوا ہے؟ کبھی قبر کو دیکھ کر کے ہم نے رویا ہے؟ کبھی ہمارے آنکھوں میں آنسو آئے ہیں؟ نہیں۔ ہماری قوم کا حال کیا ہے؟ میں نے اپنے پورے یہ چار جو بھی ہمارے معاشرے کے چاروں پانچوں گاؤں ہیں سب کے اندر جائزہ لیا، ایک چیز اکثر ہوتا ہے، وہ یہ کہ ہم جس مقام پر پہنچتے ہیں اس مقام کا مسئلہ وہی حل کرنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر قبرستان کا کوئی مسئلہ ہے، دیوار بنانا ہو یا مٹی وغیرہ بھروانا ہو یا کسی اور چیز کی وہاں ضرورت ہو، تو اس چیز کو وہیں جا کر کے مسئلہ حل کریں گے قبرستان کے اندر ہی۔ یہ نہیں کہ ہم قبر کے اندر دفنا رہے ہیں تو قبر سے ہم عبرت حاصل کریں، جس میت کے لیے ہم آئے ہیں اس میت کے لیے دعائیں مغفرت کریں، اپنے لیے دعائیں مغفرت کریں، اللہ سے حفاظت، امن و امان مانگے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ ہم جا کر کے مسئلے وہیں حل کریں گے۔ مٹی ادھر ڈلوا دیتے تو کتنا اچھا ہوتا، اونچا ہو جاتا، دیوار راؤنڈ ہو جاتا تو کتنا بہتر ہوتا، یہ ساری چیزیں۔ اب ایک آدمی بولتا ہے دوسرا بھی بول پڑتا ہے، شیطان اس میں 10 کو اور بلوا دیتا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ ایک قبرستان آپ کا بازار بن جاتا ہے، سبزی منڈی ہو جاتی ہے، ایک ادھر بیچ رہا ہے ایک ادھر بیچ رہا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے صحابہ سے، اے صحابہ کی جماعتوں سنو، میں نے اپنی ماں کی دعائے مغفرت کی اجازت اللہ کے تبارک و تعالیٰ سے کی، اللہ نے نہیں دی ہے، پھر میں نے زیارت کے لیے مانگا اجازت تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا، میں نے زیارت کی۔ اے لوگو فزوروا القبور فإنها تذکرکم الموت، قبر کی زیارت کرو، اللہ موت یاد دلائے گا، آخرت یاد آئے گی، موت یاد آئے گی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اکثروا ذکر ہاضم اللذات، یعنی الموت، خواہشات جو پیدا ہوتی ہے نا یہ موت توڑ دیتی ہے۔ موت کو جب یاد رکھو گے تو جتنی تمنائیں، جتنی آرزویں، جتنی خواہشیں دل کے اندر پیدا ہوگی یہ ساری کی ساری ختم ہو جائے گی جب انسان کے اندر موت یاد آ جائے۔ دنیا کے اندر 3 طرح کے انسان ہوتے ہیں موت کو یاد کرنے والے، 3 طرح کے۔
ایک جو ہمیشہ موت کو یاد رکھتا، کبھی غافل نہیں ہوتا، سب سے بہترین انسان ہے یہ۔ دوسرا یہ کہ ایک وہ ہے جو تھوڑی سی دنیا کے اندر شامل ہوا، تھوڑی دیر کے لیے موت کو بھولتا لیکن موت کو یاد رکھتا ہے، جیسے ہی موت یاد آئی توبہ کرتا ہے۔ اور تیسرا وہ انسان جو دنیا کے اندر مگن ہے، کبھی موت کو یاد ہی نہیں کرتا، اور موت یاد بھی آ جائے تو ناپسند کرتا ہے۔ دنیا کا سب سے بدتر انسان ہے، دنیا کے اندر اتنا مگن ہے کہ موت کو ناپسند کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے، اللہ کے رسول موت تو ہم بھی ناپسند کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے میری محترمہ، اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ سے ملنا چاہتا اللہ اس سے ملنا چاہتا ہے، جو اللہ سے نہیں ملنا چاہتا اللہ اس سے ملنا نہیں چاہتا۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو مومن ہے، ایمان والا ہے، جو اللہ سے ڈر کر کے اپنی زندگی گزارنے والا ہے، آخر وقت میں، موت کے وقت میں جب اسے جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ اللہ سے جلدی ملاقات کرے، اور جس کو موت کے وقت جہنم کی خوشخبری دی جاتی ہے وہ چاہتا ہے کہ اللہ سے نہ ملاقات نہ کرے۔ تو دنیا کے اندر اچھے انسان بھی ہیں، برے بھی ہیں، لیکن بہتر اچھے انسان بننے کی کوشش کیجئے، اپنے اندر وہ کوالٹی پیدا کیجئے، وہ ہنر اور وہ کہتے ہیں نا وہ روشنی پیدا کیجئے، جس سے لوگ جو ہے آپ سے بھی روشن ہو جائیں اور لوگ آپ سے سبق سیکھیں کہ ایسی زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں ہیں، موت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آئی۔ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ چہرے پر ہاتھ پھیر رہی ہے، دم بھی کر رہی ہے، ساری چیزیں موجود ہیں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ کی اس تکلیف کو دیکھ کر کے کہتی ہے، دنیا والوں سنو، تمہیں کیا موت آئے گی، تمہیں کیا موت آئے گی اور موت کی کیا تکلیف تم برداشت کرو گے؟ جس موت کی تکلیف نے میرے باپ کو نہیں چھوڑا وہ تمہیں کیسے چھوڑ دے گی، اور جس تکلیف کو میرے باپ نے برداشت کیا ہے وہ تمہیں تکلیف نہیں آئی۔ نبی کو ڈبل تکلیف ہوتی ہے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کی جتنی تکلیف ہوئی ہے وہ عام انسانوں کو نہیں آتی ہے، اتنی تکلیف نہیں۔ لیکن ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی پیاری بات کہی کہ آپ جتنے اچھے ہوں گے روح اتنی آسانی کے ساتھ نکلے گا، تکلیف ہوگی درجات بڑھا دیے جائیں گے، لیکن جتنے برے ہوں گے اتنے ہی کھینچ کے نکالا جائے گا۔ اون کو لوہے کی سیک میں لپیٹ دیجئے گیلا کر کے اور اس کے بعد کھینچیے، وہ لمبا ہوتا چلا جائے گا لیکن نکلے گا نہیں، اسی طریقے سے کھینچ کر کے نکالتے ہیں فرشتے۔ لیکن اس موت سے بھی ہم اور آپ غافل ہیں۔ اب اس کے باوجود بھی ایسا نہیں ہے کہ ہم اور آپ جانتے نہیں ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان پڑھ اور گنوار ہیں، بالکل کوئی باتیں ہم اور آپ سنتے نہیں ہیں، ہمارے کان کے اوپر جون تک نہیں دکھتی، ہمیں عقل نہیں ہے، یہ ایسی کوئی بھی بہانے بازی یا کوئی چیز نہیں ہے، ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہے، ہم پڑھے لکھے بھی ہیں، جانکار بھی ہیں، ہمیشہ سنتے بھی ہیں، لیکن وہی ہے نا، کہتے ہیں نا دو کان دیا اللہ نے، ایک سے سنو دوسرے سے نکال دو، سن کر کے بھی انسنی کرنا یہ ہماری فطرت ہو چکی ہے۔ وہ صحابہ کرام کی جماعت تھی جو سن کر کے تڑپ جاتی تھی، سن کر کے دہل جاتے تھے اور اس چیز کی طرف بھاگتے تھے۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ موت آنے سے پہلے سارے نیک کام کرو، صدقہ کرو، اچھے اچھے کام کرو، تاکہ موت کے وقت یہ نہ کرو اللہ تھوڑا سا ٹائم دے دے، نیک صالح اچھا انسان بن جاؤں، ایسا نہیں، بلکہ موت آنے سے پہلے جو ہے اپنی زندگی کو سدھارنے کی کوشش کرو۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے جو ہم اور آپ گزار رہے ہیں، آج سے شاید شب قدر بھی ہے، اور آج رات سے ہم اور آپ 5 رات تک جو ہے جاگیں گے بھی، تو کوشش اس میں یہ کیجئے کہ کچھ علم بھی سیکھا جائے، عبادتیں بھی کی جائے، نمازیں بھی پڑھی جائے، قرآن بھی پڑھا جائے، اور بھی ذکر و اذکار بھی کیے جائے، عبادت کے جو بھی طریقے ہیں وہ سارے کے سارے اختیار کیے جائے، اور ہو سکے تو تھوڑا بہت علم بھی سیکھا جائے تاکہ بہت ساری چیزیں ہمارے درمیان جو ہے آئیں اور ہمیں علم حاصل ہو۔ دعا کرے اللہ رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق دے۔